حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد منا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. ایک انصاری مدینے کا رہنے والا اور ایک ثقفی طائف کا رہنے والا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا. پھر کہا یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو. ارشاد فرمایا کہ سنو اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے کے لیے حاضر ہو، اور چاہو تو تم خود مجھے بتا دو تمہارا سوال کیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے. ارشاد فرمایا تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ بیت اللہ کے گھر سے نکل کر گھر سے نکل کر بیت اللہ کے ارادے سے جانے کو دریافت کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف کے 2 رکعت پڑھنے کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے اور سعی کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے عرفات کی شام کے وقوف کو، اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے، اور جمی اور جمار کی رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنا اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور اس کے ساتھ طواف افاضہ جو تو کرے گا، طواف زیارت، اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے. اس شخص نے کہا خدا کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا اسی لیے میں حاضر ہوا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا تو لے سن لے، اب تیرے سوالوں کے جوابات سن لے. اور آپ دیکھیے حاجی کا مرتبہ کتنا عظیم ہے. فرمایا جب تو بیت الحرام یعنی بیت اللہ کی طرف ارادہ کر کے گھر سے نکلے گا تو تیری سواری، اس زمانے میں اونٹ ہوتا تھا، تیرے اونٹ کے ہر قدم رکھنے پر اور ہر قدم اٹھانے پر اللہ تیرے لیے نیکی لکھے گا اور تیری ایک خطا کو بخش دے گا. اور طواف کے بعد 2 رکعتیں ایسے ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں سے اگر کسی نے ان کو غلام بنا لیا ہے تو اس کو آزاد کرنے کا ثواب. اور فرمایا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ایسے ہے جیسے تو نے 70 غلاموں کے برابر غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا. اور فرمایا عرفات کے دن وقوف کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے پر ملائکہ پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے بکھرے ہوئے بال، پراگندہ سر، میری رحمت کی امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں. اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو جاؤ میں نے سب بخش دیا. اور یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے کسی اور عبادت میں نہیں رکھی، نماز میں نہیں رکھی، روزے میں نہیں. یہ حج کی خاص خصوصیت ہے. میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم نے شفاعت کی. حدیث میں آتا ہے کہ حاجی اپنی مرضی سے چاہے تو مزدلفہ کے مقام پر جس کا نام لے گا اللہ اسے بخش دے گا. فرمایا کہ اور جمرہ یعنی شیطان کو جو تو گویا کہ رمی کرتا ہے، کنکری مارتا ہے، تو ہر کنکری پر ایک تیرے گناہ کبیرہ مٹائے جائیں گے بغیر توبہ کے. صرف تو کنکری مار رہا ہے، تو نے توبہ بھی نہیں کیا، اللہ مٹا دے گا اس کو. یہ صرف دیکھیے آپ. فرمایا کہ جمرہ پر رمی کرنے پر ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ، اور مٹایا بھی کیسا کبیرہ گناہ جائے گا لیاذ باللہ. فرمایا ایسا کبیرہ گناہ مٹایا جائے گا کہ اگر اس پر پکڑ لیا جائے تو تیری نجات نہ ہو. ایسا خطرناک تو نے گناہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حضور جو تو تھکا ہارا پہنچا ہے اور برداشت و صبر سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ تسبیحات جو تو اس کے جلال و مقام پر بیان کر رہا ہے، اللہ اس کے فضل سے تجھے ایسے گناہ سے جان چھڑا دے گا جو ہلاک کرنے والا. فرمایا قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیری طرف سے ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا حال یہ ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں. ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے کندھے کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا زمانہ آئندہ میں عمل کر اور زمانہ گزشتہ کے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. ایسا اجر کسی عبادت کے اندر، ایسی فضیلت میرے بزرگوں نہیں بیان کی گئی. لیکن شرط کیا ہے؟ ایک مسئلہ اور بات ختم. علماء نے لکھا ہے کہ دکھاوے کے لیے حج نہ ہو. یہ فضیلت اس کو ملے گی کہ اس کا حج دکھاوے کے لیے نہ ہو، ایک، اور مال حرام سے نہ ہو. لوگوں کا مال ہڑپ کر کے جا رہا ہے اور مال حرام سے وہ حج کر رہا ہے، اس کو یہ فضیلت نہیں ملتی. اور جس نے دکھاوے کے لیے یہ کیا ہے اس کو یہ فضیلت نہیں ملتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد، فرمایا من حج للہ
فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، رواہ مسلم۔ فرمایا جس نے حج کیا اور بد زبانی نہیں کی، کیونکہ دوران حج میں حاجی بالکل تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کسی کے خلاف بھی کچھ بولنے لگ جاتا ہے، ہلکے الفاظ، لیکن حضور نے کنڈیشن لگائی، فرمایا بد زبانی نہیں کی اور بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں آپس میں بیٹھ کر نہیں کی۔ فرمایا اگر ان دونوں چیزوں سے بٹ گیا تو ایسے لوٹے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔